الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. شروع کرنے سے پہلے آپ مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ شہوار فاطمہ بنت تنویر الحسن کی روح کو وصال کریں. مرحومہ کے بلند درجات کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، شیعان حیدر کرار اور عزاداران سرکار سید الشہداء، پروردگار عالم کی قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے اور آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس کا ہر سورہ بھی معجزہ ہے، جس کی ہر آیت بھی معجزہ ہے اور جس کا حرف معجزہ ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اسی قرآن مجید کا دوسرا ہی نمبر کا سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر ہے 30، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب تمہارے پروردگار عالم نے کہا. کس سے کہا؟ للملائکۃ، ملائکہ سے کہا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ عنقریب میں روئے زمین پر ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. ابھی پروردگار عالم نے صرف ارادہ کیا ہے، جناب آدم کے پتلے کو نہ بنایا ہے نہ جناب آدم کو بنا کر بھیج دیا، صرف ابھی ارادہ کیا. اور میں نے یہ موضوع اس لیے لیا ہے کہ ابھی 2-3 دن پہلے بھی یہ بحث چھڑ رہی تھی کہ ہم کس کی نسل سے، حابیل کی نسل سے ہے یا قابیل کی. اور آج بھی دنیا اس طرف متوجہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے کس کی نسل سے. دنیا یہی تصور کرتی ہے تو ہم حابیل کی نسل سے یا تو قابیل کی نسل سے. اور جو سب سے بڑا اعتراض کیا گیا ہے اور سب سے بڑا جو دشمنوں نے حدیث گھڑی ہے وہ یہ ہے کہ جناب آدم کہ جو بیٹی اور بیٹیاں کی آپس میں شادی کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ، یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. لہذا شروع سے میں بتاتا ہوں چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ میں قریب روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور فرشتوں سے یہ بھی کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ مِنْ رُوحِي، کہ جب میں آدم کے پتلے کو بنا لوں، وَنَفَخْتُ مِنْ رُوحِي، اور جب میں اس میں میری روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب سجدے میں جا گرنا، سب کے سب سجدے میں چلے جانا. اب جناب آدم کی خلقت ہو گئی، مجھے اب پوری ڈیٹیل نہیں بتانا ہے، بس یہ بتانا کہ ہم کس کی نسل سے، نسل آدم کیسے چلی یہ بتانے. جناب آدم میں اللہ نے روح پھونکی، اور یہ جو قرآنی قصے ہیں کہ جناب آدم ایک درخت کے قریب گئے، اس کا پھل کھایا اور زمین پر بھیج دیے گئے. اب جب زمین پر بھیج دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے، اب وہ بھی مجھے نہیں پڑھنا کیونکہ بہت سے مجلسوں میں نے پڑھا ہے کہ جناب آدم 300 برس تک گریہ کیے اپنی بیوی کے لیے، پھر دعائیں کیسے قبول ہوئی، اللہ نے پنجتن کا وسیلہ دیا تھا، ان کی دعا قبول ہوئی. لہذا جب جناب حوا سے جناب آدم کی ملاقات ہو گئی
تو جناب آدم کو سب سے پہلا بیٹا دیا جس کا نام جناب آدم نے قابل رکھا. اس کے کچھ عرصے کے بعد اللہ نے ایک اور بیٹا عطا کیا جس کا نام جناب آدم نے حابیل رکھا. اب یہاں پر ایک اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کے لیے کہا تھا کہ میں جناب آدم میں میری روح پھونکنے والا ہوں. تو کیا یہ جناب آدم میں اللہ کی روح تھی؟ جب ہمارے چھٹے امام جعفر صادق جناب آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا؟ کیا وجہ ہے؟ جبکہ سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، کسی اور کے لیے سجدہ کرنا مطلب ہم کفر اختیار کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں. اور دوسرا سوال یہ چھٹے امام سے کیا گیا کہ اللہ نے جناب آدم میں جب اللہ جسم رکھتا ہے نہ کچھ رکھتا ہے تو اللہ نے اپنی روح کیسے پھونکی؟ تو چھٹے امام نے کہا کہ اللہ کی روح سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی روح، بلکہ مال اللہ کا تھا. یہ جو سوال کیا تھا چھٹے امام اس کے ہاتھ میں کتاب تھی. چھٹے امام نے کہا یہ کتاب کس کی ہے؟ اس نے کہا یہ میری ہے. تو چھٹے امام نے یہ تو کاغذ کی ہے. کہا کاغذ کی لیکن مال میرا ہے. بس چھٹے امام نے کہا اللہ کی سے طرح مال تھا وہ. اور اس کے بعد چھٹے امام نے فرمایا یہ روح سے مراد جو جناب آدم میں جو روح پھونکی گئی ہے وہ ہم انوار اہل بیت تھا. ہم اہل بیت کے نور میں سے کچھ انوار اللہ نے مٹی میں ملے. جب جناب آدم جا کر قابل احترام ہوئے، چھٹے امام نے کیا کہا؟ ہمارے اہل بیت کے انوار میں سے، ہم اہل بیت کے نور میں سے کچھ نور لیے گئے اور جو دنیا کی مٹی تھی اس مٹی میں ملائے گئے. جب جناب آدم قابل احترام ہوئے لہذا اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جیسے ہی میں روح پھونکوں، یعنی جیسے ہی میں انوار اہل بیت آدم میں ڈالوں، تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. چھٹے امام نے کہا یہ سجدہ تو تھا اللہ کا لیکن تعظیم تو ہمارا. یہ سجدہ تو اللہ کو کر رہے تھے لیکن تعظیم ہم اہل بیت کا کر رہے تھے. اب دنیا والا سن لو کہ ہم جو کربلا جا کر، مشہد جا کر، نجف جا کر گلے اہل بیت پر جھکتے ہیں کہ ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تعظیم اہل بیت کرتے ہیں. ہم کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے، یہ ہم اللہ کو سجدہ تو اللہ ہی کو کر رہے لیکن تعظیم اہل بیت میں کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ نے دو بیٹے جناب آدم کو دیے. ایک کا نام جناب آدم نے قابل رکھا، بھائی کا نام، اور چھوٹے بھائی کا نام حابیل رکھا. بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں قاتل کون ہے، تو یاد رکھیے گا جس میں قاتل والا قا ہے بس وہی قابل قاتل ہے. قاتل والا قا ہے بس وہی قابل قاتل ہے. اب یہاں پر جناب آدم دونوں کو جو ہے کچھ کام سونپے. جناب حابیل جو تھے وہ چرواہے تھے، جانور جو وغیرہ چرایا کرتے تھے، اور قابل جو تھا کھیتی باڑی کرتا تھا. اب یہاں پر بہت سے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ نے کیونکہ دو بیٹیاں بھی عطا کی تھی جن میں سے ایک خوبصورت تھی جناب آدم نے اس کا رشتہ جو جناب حابیل سے کر دیا. غلط روایت ہے. بس اسی وجہ سے قابل نے حابیل کو قتل کیا. نہیں، اس وجہ سے نہیں بلکہ جناب آدم نے اپنے بعد جانشین مقرر کر دیا تھا حابیل کو. اپنے بعد جانشین مقرر کیا حابیل کو. تو قابل نے جناب آدم سے کہا بابا یہ آپ نے کیا کیا جبکہ میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں. آپ کو اگر جانشین بنانا تھا تو مجھے بنانا تھا. آپ نے حابیل کو کیوں بنایا؟ کہا یہ اللہ کا حکم ہے. کہا میں کیسے مانوں کہ اللہ کا حکم ہے؟ تو جناب آدم نے کہا کہ دونوں جو ہے قربانیاں پیش کرو. جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا سمجھ جائیے کہ اللہ کی نظر میں وہی جانشین ہے میرے بعد. اب جناب حابیل نے قربانی، جناب آدم نے یہ بھی بتا دیا کہ قربانی کا یہ اصول ہے کہ جس کی قربانی اللہ قبول کرے گا اس پہ ایک بجلی چمکا دے گا تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے. اب جب قربانی کا واقعہ قریب آیا تو جناب حابیل کیونکہ چرواہے تھے، جو سب سے موٹا تازہ جانور بہترین صحت مند جانور تھا، وہ اللہ کی نذرانہ پیش کر دیا.
اور قابل کیونکہ کھیتی باڑی کرتا تھا، جو بنجر زمین تھی، وہاں زمین تھی، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. بس اللہ کو قابل کا طریقہ پسند نہیں آیا اور قبول کیا تو حابیل کے قربانی کو قبول کر لیا اور بجلی جو ہے جناب حابیل کے دمبے پر گرا دیا. اب یہ چیزیں جناب حابیل نے جو کی تھی قابل کو دیکھا نہیں گیا، قابل کو دیکھا نہیں گیا تو قابل نے جناب حابیل کا قتل کر دیا. اور جب جناب حابیل قتل ہوئے اس وقت جناب آدم جدہ میں تھے، جہاں آج مکہ مکرمہ ہے، جہاں لوگ خانہ کعبہ کا 7 چکر لگاتے ہیں. اس وقت بھی زمین تھی اور اللہ تعالیٰ جناب آدم سے یہ کہتا تھا کہ اس کا 7 چکر لگاؤ. تو جناب آدم جدہ میں تھے، لہذا قابل نے حابیل کا قتل کر دیا. اور جب جناب آدم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ کے بیٹے حابیل قتل کر دیے گئے ہیں تو جناب آدم آئے. اور جانتے ہی ہے کہ 2 کوے آئے تھے، ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا تو قابل نے حابیل کو اس طریقے سے دفنایا تھا. اور جب دیکھا کہ حابیل کی قبر ہے تو جناب آدم 200 برس تک گریہ کیے. 200 برس تک جناب آدم گریہ کیے، یہ کہہ کر گریہ نہیں کیے کہ میرا بیٹا قتل ہو گئے، بلکہ یہ کہہ کر گریہ کیے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے. جناب آدم 200 برس تک یہ کہہ کر گریہ کیے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا. ڈیلی روزانہ گریہ کرتے تھے اور یہی کہہ کر گریہ کرتے تھے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا. دنیا والوں، شہیدوں پر رونا بدعت نہیں ہے، تو سنت آدم ہے. مسلم بھی ستاؤں کی بس آگ میں جل جاتے. مل جل کے مسلمانوں کوے کو دعائیں دو، کوا اگر ہوتا قبریں نہ بنا پاتے. سنت نبی ہے، سنت آدم ہے، اور حقیقی سنی وہی ہے جو تمام نبیوں کی سنت پر عمل کرے. رسول کی سنت پر عمل کرنا حقیقی سنی نہیں ہے. ہم شیعہ بھی ہیں، حقیقی سنی بھی ہیں، کیونکہ ہم تمام نبیوں کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، تمام نبیوں کی سنت پر عمل کرتے ہیں. رسول کے علاوہ اور بھی جتنے نبی ان کی سیرت پر بھی. لہذا جناب آدم 200 برس تک گریہ کیے تو اللہ نے کہا کہ آدم گریہ نہ کرو، ہم تمہیں ایک چیز گفٹ کریں گے، ہم تمہیں ہبہ کریں گے. لہذا اللہ نے پھر ایک جناب آدم کو ایک اولاد دی جن کا نام جناب آدم نے شیش رکھا. انہی شیش کو ہبۃ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے طرف سے دیا جانے والا گفٹ جناب شیش. اس کے بعد کچھ عرصے بعد ایک اور بیٹا دیا جن کا نام جناب آدم نے یافس رکھا. جناب شیش اور جناب یافس دونوں سگے بھائی تھے. انہی سے ہماری جو دنیا آباد ہوئی ہے، جو نسلیں چلی جناب آدم کی، انہی جناب شیش اور یافس سے چلی. جناب شیش کو اللہ نے 12 بیٹے عطا کیے اور جناب یافس کو 12 بیٹیاں. لیکن اس سے پہلے میں بتاتا ہوں چلوں کہ جناب حابیل اور قابیل کے لیے اللہ نے 2 حور اتاری تھی. ایک کا نام نورین تھا، ایک کا نام حورین تھا. نورین سے عقد کیا تھا قابیل نے، حورین سے عقد کیا تھا جناب حابیل نے. لیکن روایت کے جملے ہیں کہ حابیل کی جو بھی اولاد ہوتی تھی بچپن میں وفات پا جاتی تھی، جیسے آخری پیغمبر کی. تو حابیل کی کوئی نسل نہیں چلی. قابیل کی جو نسل تھی وہ طوفان نوح میں غرق ہو چکی تھی. ابھی میں آگے بتاؤں گا. قابیل کی نسل تو بڑی، لیکن طوفان نوح میں قابیل کی نسل بھی نیست نابود ہو گئی تھی. لہذا اس کے بعد جناب شیش اور جناب یافس دونوں بالغ ہو گئے تو اللہ تعالی نے 2 حوریں اور اتاری. ایک کا نام تھا نزلہ اور ایک کا نام تھا منزلہ. یاد رکھیے گا نام. ایک حور کا نام تھا نزلہ، ایک کا نام تھا منزلہ. اب یہ روایت چھٹے امام سے دوبارہ میں سناتا ہوا چلوں کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ جب یہ باتیں پوچھی گئی، مولا کیا جناب آدم اپنی بیٹی ہی کا رشتہ اپنے بیٹوں سے کرتے تھے؟
भाई आज भी आम है कि नहीं? आज भी ये चीजें हम में राइज है, आज भी ये चीजें होती है। आज भी लोगों के दिमाग में यही है कि जनाब आदम अपनी ही बेटी से बेटों का शादी करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही छठे इमाम से ये सवाल किया गया कि मौला क्या जनाब आदम अपनी बेटी ही से बेटों का शादी करते थे, बस मौला जब उस वक्त जब पूछा गया तो मौला मसनद पर बैठे हुए थे और तकिए को टेक लगाए हुए थे। जैसे ही सवाल किया गया क्या जनाब आदम अपने भाई और बहनों में शादी करते थे, एक मर्तबा छठे इमाम को जलाल आया और जलाल के आलम में कहा तुम अल्लाह को कादिर मानते हो? उसने कहा हाँ। एक मतलब छठे इमाम ने जलाल के आलम में कहा कि तुम अल्लाह को कादिर भी मानते हो और इस बात पर तवक्को भी रखते हो कि अल्लाह बेहया ही करे। अल्लाह को तुम कादिर भी मानते हो और अल्लाह से ये भी तवक्को रखते हो कि अल्लाह बेहया ही करे, बहन और भाई में शादी कराए। फिर छठे इमाम ने फरमाया नहीं, बल्कि अल्लाह ने जनाब आदम को 2 औलाद और दी, जनाब शीश और जनाब याफीस। और दोनों की शादी जन्नत से 2 हूरें आई, एक का नाम नजला था, नजला गई जनाब शीश के हक में, नजला गई जनाब याफीस। अल्लाह ने जनाब शीश को 12 बेटे अता किया, जनाब याफीस को 12 बेटियां। आज भी ये रिश्ते हमारे वहां होते हैं, चचा साथ भाई में होती है, जायज है और यहाँ से नस्लें चली। लेकिन दुनिया आज भी क्या कहती है, बस सुनिएगा दुनिया क्या कहती है। अभी 2-3 दिन पहले भी हमारे दरमियान में गुफ्तगू हुई कि हम किसकी नस्ल से हैं, और ये बात भी कही गई थी कि जो नमाज रोजे नहीं रख रहे वो काबिल की नस्ल से हैं और जो नमाज पढ़ रहे हैं वो हाबिल की नस्ल से हैं। जबकि ऐसा नहीं है, ना हाबिल की नस्ल आगे बढ़ी ना काबिल की नस्ल आगे बढ़ी। हम अगर औलाद हैं तो जनाब शीश और याफिस की औलाद हैं, लेकिन अगर तब भी किसी को ये एतराज है, किसी को अगर ये एतराज आज भी है कि हम अगर कोई सवाल कर भी रहा है कि हम हाबिल की नस्ल से है क्या काबिल की, तो उनको जवाब दे दो कि जो शहीदों को मानता है वो हाबिल की नस्ल से है, जो शहीदों पर रोने से रोकता है वो काबिल की नस्ल से है, जो शहीदों पर रोते हैं। और जनाब आदम सिर्फ 200 बरस तक नहीं रोए, जब 2 औलाद थी उसके बाद भी जब जनाब आदम दोबारा जद्दा गए हैं तो वहां पर जब उनको जनाब हाबिल याद है तो गिरिया कर रहे थे, और गिरिया करते करते जनाब आदम ने वहां पर एक ताबूत बनाया, क्योंकि सरांदीप काफी दूर था जद्दा से, तो लिहाजा वहीं ताबूत बनाया और उसी को जनाब हाबिल की कब्र समझकर रोते थे। जनाब आदम जद्दा में जब अपने बेटे हाबिल की याद आई तो जनाब आदम ने ताबूत बनाया और वहां जाकर गिरिया किया। इसलिए ताबूत बनाया कि जनाब आदम सरांदीप में जा नहीं सकते थे, जद्दा से काफी दूर था, लिहाजा एक ताबूत बनाया और वहीं गिरिया करते थे। अब ये बात भी दुनिया समझ ले कि ताबूत और अलग बनाना भी सुन्नत नबी है। जो हुसैन की याद में आज हम ताबूत बना रहे हैं, ताज़िया उठा रहे हैं, ये भी सुन्नत नबी है। अगर तुम्हें रोकना है तो पहले जनाब आदम को रोके होते, सुन्नत नबी। तो लिहाजा यहां से नस्लें चली। जनाब आदम को अल्लाह ने 2 बेटे और दिए, जनाब शीश और जनाब याफिस। जनाब शीश को 12 बेटे और जनाब याफिस को 12 बेटियां दी। आपस में शादी हुई तो यहाँ से जो है नस्लें बढ़ी, यहाँ से नस्लें बढ़ी। उसके बाद जनाब याफिस को एक बेटा हुआ, 12 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ जिनका नाम जनाब याफिस ने अनूश रखा। अनूश को एक बेटा हुआ जिनका नाम जनाब अनूश ने कीनान रखा। कीनान को एक बेटा हुआ जिनका नाम जनाब कीनान ने रखा महलाइल। महलाइल का एक पोता था, यहाँ पर बेटों का तस्करा तारीफ ने नहीं किया, लेकिन एक पोते का जिक्र किया जिसका नाम अखलूक रखा, और इसी अखलूक का नाम बाद में इदरीस पड़ा। जनाब अखलूक जनाब महलाइल के पोते थे जिनका नाम बाद में इदरीस पड़ा। इदरीस इसलिए पड़ा कि ये बहुत ज्यादा दर्स दिया करते थे, दर्स देने से नबी का नाम पड़ गया इदरीस। और याद रखिएगा ये जो आज हम कपड़े पहने हैं ना, ये भी जनाब इदरीस की देन है। सबसे पहले दुनिया में किसी ने अगर कपड़ा सिला है तो जनाब इदरीस ने। सबसे पहले अगर खेती बाड़ी कौन सा बीज कैसे बोया जाए हम तक लाया है तो जनाब इदरीस ने। ये जो गिनती हम गिनते हैं ना, ये गिनतियों का शुमार भी जनाब इदरीस ने इस दुनिया में लाया है। लिहाजा जनाब इदरीस आज भी वो नबी जो जिंदा है, लेकिन जिंदा कहाँ है? जन्नत में।
اس لیے کہ اللہ نے کہا ادریس جب تم کپڑا سلنا سیکھ گئے ہیں تو آپ جنت میں آ جاؤ، اس لیے کہ اس جنت سے کچھ کپڑے جانے ہیں زمین پر۔ تو لہٰذا یہاں سے جو ہے جناب ادریس جو عمل کرتے ہیں جناب ادریس کے سیرت پر عمل کرتے ہیں، جو کپڑا پہنے جناب ادریس کی سیرت ہے۔ اس کے بعد جناب ادریس کا بھی ایک پوتا ہوا جن کا نام پڑا، جناب ادریس کا ایک بیٹا تھا جن کا نام لمک کا ایک بیٹا تھا جن کا نام پڑا عبد الشکور، بعض روایت میں عبد الغفور، بعض روایت میں عبد الاعلی، یہ 3 نام تھے جناب ادریس کے پوتے کا نام۔ 3 نام بتایا تاریخ میں، عبد الشکور یا تو عبد الغفور یا تو عبد الاعلی۔ یہ نبی کا نام بعد میں کیا پڑا جانتے ہیں؟ نوح۔ عبد الشکور جن کا نام تھا عبد الغفور، ان کا نام بعد میں پڑ گیا نوح۔ نوح کیوں پڑا؟ کس وجہ سے پڑا؟ اس لیے کہ یہ اپنی امت پر بہت زیادہ نوحے پڑھا کرتے تھے۔ یہ جو ہم نوحے پڑھتے ہیں اسی نوحے سے نوح ہوئے، اپنی امت پر نوحہ پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ جناب نوح 950 برس تک تبلیغ کی، 950 برس میں 80 آدمیوں نے ایمان لایا، لیکن ان کی امت جب یہ خدا کی دعوت دیتے تھے تو ان کی امت جناب نوح کو پتھر مارا کرتی تھی، اور جناب نوح ان پر نوحہ پڑھتی تھی، اور جب جناب نوح نوحہ پڑھتے تھے تو ان کی امت ان پر اتنا پتھر مارتی تھی کہ یہ پتھروں کے پیچھے چھپ جایا کرتے تھے۔ جناب نوح یاد رکھیے، جناب نوح نوحہ پڑھتے تھے اپنی امت کے لیے، ان کی امت پتھر مارتی تھی۔ آج جو ہمارے معاشرے میں جلوس نکلتا ہے، آج جو پاکستان میں جلوس نکل رہا ہے، جو پتھر لوگ مار رہے ہیں، تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ نوحہ پڑھنا نبی کی سنت ہے، پتھر مارنا کافر کی سنت ہے۔ نوحہ پڑھنا نبی کی سنت ہے۔ اس کے بعد جناب نوح نے جب 950 برس تک تبلیغ کر چکے تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ اب میری امت ماننے والی نہیں ہے، لہٰذا ان پر جو ہے عذاب نازل کر۔ فوراً جبرائیل امین نازل ہو گئے اور جناب نوح کے ہاتھ میں کھجور دے دیے، خرما۔ جب جناب نوح نے اس خرمے کو دیکھا تو کہا میں عذاب کے لیے دعا کر رہا ہوں، اے جبرائیل تو مجھے خرما دے رہا ہے، کہا اسے کھاؤ اور اس کے اندر کی جو بیج نکلے اسے زمین میں بو دو، اسے زمین میں بو دو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب یہ کھجور کا پیڑ بڑا ہو جائے، اسی کھجور کے لکڑیاں، اسی کھجور کو جو ہے کاٹنا، کھجور کے پیڑ کو کاٹنا، اس کی لکڑیوں کی کشتی بنانا۔ تو جناب نوح نے کہا کہ کھجور کا پیڑ، کھجور کا درخت ایک عرصہ لگتا ہے کہ میں اتنے دن تک انتظار کروں گا کہ میں دنیا میں جو اور درخت اس کی لکڑیاں کاٹ لاؤں، جو دنیا میں اور درخت ہے اس کی لکڑیاں کاٹ لاؤں۔ تو ایک مرتبہ جبرائیل کے ذریعے اللہ نے پیغام بھیجا، نہیں کیونکہ یہ جنت کی کھجور ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم جنت کے درخت کی لکڑیوں سے کشتی بناؤ۔ بس ایک بات یہاں سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے رسول اللہ نے اسی لیے حدیث کہی تھی کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، یعنی اہل بیت دنیاوی نہیں ہے، جنتی ہے۔ جب اللہ نوح کی کشتی بنانے میں دنیا کے درخت کی مدد نہیں لے سکتا تو نبی کے بعد ہدایت کے لیے کیسے دنیا کی کسی آدمی کی مدد لے سکتے ہیں؟ لہذا جنت سے بھیجے ہوئے یہ 12 امام ہیں، اور اس کے بعد جب یہ جناب نوح نے اس بیج کو بو دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیونکہ تو نے اپنی امت کے لیے بد دعا کی ہے، اب ایک کام کرو نوح، جب تک درخت بڑا ہو رہا ہے تو ایک مٹکا بناؤ، ایک مٹکا بناؤ۔ اب جناب نوح مٹکا بنانا شروع کیے، جو ہمارے درمیان آج مٹکا ہے جس میں ہم پانی ڈالتے ہیں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یہ جناب نوح کی دین ہے۔ جناب نوح مٹکا شروعات میں جب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو صحیح طریقے سے نہیں بنا پاتا، جناب نوح نے کافی محنت کی، مٹکا بناتا تھا لیکن ان سے بنتا نہیں تھا، لیکن کافی محنت کے بعد 6 سال لگ گئے جناب نوح کو ایک مٹکا بنانے میں۔ جب ایک مٹکا 6 سال میں تیار ہو گیا اور جناب نوح نے اسے سکھا دیا اور وہ مٹکا اٹھا کر جناب نوح نے اللہ کے تعالیٰ کو وہاں پیش کیا، کہا اے اللہ تو نے جیسا مجھے حکم دیا تھا میں نے ویسا کیا، ایک مٹکا تیار کر لیا، اب کیا کروں؟ اللہ نے فوراً کیسے توڑ دے۔
تھوڑا اور تبلیغ کرو. اور جب امت نہیں مانی اور وہ کھجور کا درخت بڑا ہو گیا تو جناب نوح نے کشتی بنانا شروع کیا. جب کشتی بن گئی تو ان کشتیوں میں 5 تخت جناب نوح نے لگائے اور اس 5 تخت پہ جو پنجتن کے نام تھے. اور جناب نوح اس کشتی پر 14 جھنڈے لگائے جس کے آج کی زبان میں ہم علم کہتے ہیں. 14 علم لگائے اور جو کشتیوں کا کنارہ ہوتا اس پہ کالے پردے لگا دیے. میں نوح سے کہوں گا نوح کشتی بنا رہے امام بارگاہ؟ کیا بات ہے. نوح کشتی بنا رہے ہو یا امام بارگاہ؟ نوح کہیں گے کہ میں کشتی تو بنا رہا ہوں لیکن دیکھنے میں امام بارگاہ ہوگا تاکہ آنے والی نسلیں جب امام بارگاہ کو سجائے تو کوئی بدعت نہ کہہ دے. کوئی بدعت نہ کہہ دے. یہ چیزیں جناب نوح کی ایجاد ہے جو ہم امام بارگاہ بناتے ہیں جو سجاتے ہیں. جناب نوح نے اپنی کشتی کو ایسا سجایا تھا. اس کے بعد اللہ نے عذاب نازل کیا. جتنے لوگوں کو آنا تھا 80 آدمی سے وہ سوار ہوئے اور جوڑے جوڑے کے ساتھ جتنے بھی جانور تھے سب جو ہے جوڑے جوڑے کے ساتھ تاکہ نسلیں بڑھنا تھی جوڑے جوڑے کے ساتھ سوار ہونے لگی. آخری میں 2 جانور تھے جن کو آج کی زبان میں ہم خنزیر کہتے ہیں. خنزیر میں سے 2 جوڑا جناب نوح کی کشتی میں چڑھا. جب جناب نوح کے کشتی میں 2 خنزیر چڑھ گئے تو یہ جو خنزیر کے ماں باپ تو انہوں نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ نوح کی کشتی میں. اس لیے تو سوروں نے کہا ہم نوح کی کشتی میں اس لیے چڑھ گئے تاکہ کل یہ نہ کہہ دے کہ یہ سور تھے اس لیے نہ چڑھے. ہم نوح کی کشتی میں اس لیے چڑھ گئے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ سور تھے اس لیے نہ چڑھے. تو لہٰذا یہاں سے نسل آدم چلی تھی. تو یہ بات دھیان میں رکھیے گا ہم نہ قابیل کی نسل سے نہ حابیل کی نسل سے. اور جب عذاب آیا تو پوری دنیا پانی میں جو ہے غرق ہو چکی تھی. قابیل کی کیونکہ پوری نسل مٹانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قابیل کی پوری نسل کو طوفان نوح میں نیست و نابود کر دی. اس کے بعد جو 80 آدمی بچے تھے اور جناب نوح تھے اور جناب نوح کو اس کے بعد اولادیں دی. انہی سے اولادیں آج یہ دنیا چل رہی ہے انہی کی نسل سے. تو ہم یا تو جناب یافس کی نسل سے یا جناب شیس کی نسل سے نہ حابیل کی نسل سے نہ قابیل کی. اس لیے کہ یہ طے شدہ ہے. چھٹے امام نے یہی بات فرمائی تھی جس اللہ کو تم قابل مانتے ہو وہ اللہ کبھی بھی حیاء پہ نہیں اتر سکتا. اور لوگ یہ بھی آج ہمارے درمیان گڑتے ہیں کہ اس وقت احکام نہیں اترا اس لیے جناب آدم نے بھائی بہنوں کی شادی کرا دی. تو جو چھٹے امام نے یہ بھی فرمایا کہ جب اللہ احکام کو اتارنے ہی والا تھا تو اس سے پہلے سے ناجائز کام نہیں کرتا. اللہ کوئی ناجائز کام نہیں کرتا. تو یہاں سے نسل آدم چلی. یاد رکھیے گا جناب حابیل اور قابیل کے لیے 2 حوریں اتارا تھا. ایک کا نام حورین ایک کا نام نورین. نورین جناب نورین کی قابیل کے حصے میں آئی تھی اور حورین جناب حابیل کے. جب یہ دونوں ختم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے اور دیے. ایک کا نام شیس تھا ایک کا نام یافس تھا. اس کے بعد 2 حوریں اور اتاری. یہ ایک کا نام نزلہ ایک کا نام منزلہ تھا. جناب شیس کو اللہ نے 12 بیٹے اور جناب یافس کو اللہ نے 12 بیٹیاں دی. آپس میں شادی تو دنیا آباد ہوئی ہے. اور یہ جتنی بھی سنتیں ہم مجلس میں کرتے ہیں یہ سب سنت نبی ہے. اور یقیناً حقیقی سنی ہم ہی ہیں کیونکہ ہم جناب آدم سے لے کر آخری نبی تک سارے نبیوں کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں. امام بارگاہ اگر ہم بنا رہے ہیں تو جناب نوح کی سنت پہ بنا رہے ہیں. شہید پر اگر ہم رو رہے ہیں تو جناب آدم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. اہل بیت سے اگر محبت کر رہے ہیں تو آخری نبی کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں. صرف آخری نبی کی سنت پہ عمل کرنا کوئی بہت بڑا سنی نہیں بن جاتا. بڑی داڑھی رکھ لینے سے کوئی سنی نہیں بن جاتا. ٹوپی لگا لینے سے کوئی سنی نہیں بن جاتا. بلکہ حقیقی سنی وہی ہے جو شہیدوں پر آنسو بھی بہائے, جو امام بارگاہ میں حسین کی یاد میں تابوت بھی بنائے, علم بھی سجائے. یہ ساری چیزیں سنت نبی ہے. اور یہاں تک کہ جناب آدم کے ایک بیٹے شہید ہو گئے. دنیا میں سب سے پہلا قتل تھا حابیل کا.
जनाब आदम ने कभी भी ये कह के नहीं क्रिया किया कि मेरा बेटा कत्ल हो गया, बल्कि हमेशा यही कहा कि मेरा बेटा शहीद हो गया, ताकि जनाब आने वाली दुनिया ये ना कह दे कि कातिल पर रोया जा सकता, शहीदों पर नहीं। जनाब आदम ने रो कर बताया कि शहीदों पर रोना सुन्नत नहीं। और आज जो हम आंसू बहाते हैं शहीद की याद में, जनाब आदम की सीरत पे अमल करना। वैसे तो जनाब हमजा भी शहीद हुए थे, आखिरी रसूल ने भी आंसू बहाया था। अगर रोकना था तो आखिरी रसूल ही को रोक लेते। आज हम आंसू बहा रहे हैं तो क्यों रोक रहे हैं आप, क्यों रोक रहे हैं? और ये जो दुनिया हमें ताने दे रही है, क्योंकि ये लोग जालिमों के नस्ल से हैं, काबिल की नस्ल से, इसलिए ये लोग शहीदों पर रोते हैं, जबकि शहीद जिंदा होता है गिरिया नहीं किया जाता। लेकिन अल्लाह ने, याद रखिए, अल्लाह ताला ने जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया तो अल्लाह ताला ने काबिल पर लानत भेजी और उनके फरिश्तों से कहा काबिल पे लानत करते रहना जब तक के कयामत ना आ जाए। अब जब तक के कयामत नहीं आएगी काबिल पर अल्लाह की भी लानत होते रहेगी, फरिश्तों की भी लानत होते रहेगी। और उसके बाद जनाब आदम इसीलिए 200 बरस तक हाबिल पर गिरिया करते रहे क्योंकि वो शहीद हो चुके थे। और कुछ समझदार जो माँ बाप होते हैं, याद रखिएगा, समझदार जो माँ बाप होते हैं वो अगर विरासत देते हैं तो अपनी जिंदगी में देकर चले जाते हैं, ताकि बाद में ये झगड़ा ना हो कि फला घर मेरे हक में आना था, फला कारोबार मेरे हक में आना था। जो समझदार माँ बाप होते हैं वो अपनी जिंदगी में मीरास दे देते हैं। जनाब आदम भी समझदार थे, इसीलिए हम तक पहुंचा दिए कि शहीदों के हक में आंसू आएगा और जो शहीदों पर रोने से रोकेगा उनके हक में लानत आएगी। जनाब आदम ने हमें जो है दर्द दे गए हैं, तो लिहाजा जो शहीद पर गिरिया करने से रोक रहा है वो खुद मालूम है, और उस पर अल्लाह की भी लानत हो रही है, मलाइका की भी लानत हो रही है। हमारे जब करीबी कोई मर जाता तो उसमें गिरिया तो करते हैं, लेकिन सब आ जाता करबला वालों को याद करते हैं। तो जैसी मुसीबत करबला वालों ने उठाई वैसी मुसीबत कयामत आ जाएगी, कोई नहीं उठा पाएगा। क्योंकि मरहुमा के इशारे सवाब की मजलिस है। आप जरा उस बीवी का तस्वुर कीजिएगा कि जिस बीवी का 6 महीने का बेटा हो और उस बेटे को गर्दन पे 3 भाले का तीर मारा जाए तो उस माँ के दिल में क्या हो जाए। जानते हैं, मैंने जनाब अली असगर का मसाला इससे पहले पढ़ा था, लेकिन जब जनाब अली असगर का लाशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमों में ले आए तो जनाब सकीना ने बस एक सवाल किया, पापा आपकी बेटी प्यासी रह गई और आप अली असगर को पानी पिला जाए। अब हुसैन ने जब अबा का दामन हटाया तो क्या देखा कि अली असगर के गर्दन पर वो तीर लगा है जो जानवर कभी नहीं इस्तेमाल किए जाते। और जब जनाब नवाब ने इस मंजर को देखा तो माँ का दिल था, बस एक जुमला कहा, अरे हुसैन, अरे आका हुसैन, बस मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब तक